طب نبوی اور روحانی علاج کے ناظرین السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج کی یہ ویڈیو دراصل آپ کے سوالات پر مبنی ہے۔ ہمارے بہت سارے ویورز نے سوالات بھیجے تھے، جس میں سے اکثر نے یہ پوچھا کہ گھریلو ناچاکی اور گھر میں ہر وقت پریشانی، لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ ہماری کچھ ماؤں بہنوں نے پوچھا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ عنایت کر دیں کہ جس سے گھر میں سکون ہو جائے، گھریلو ناچاکی، ہسبینڈ اور وائف کی، شوہر اور بیوی کی ہر وقت کی تو تراہ اور لڑائی سے جان چھوٹ جائے۔ اس کے علاوہ گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ عنایت کریں۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ ہمارے گھر کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی گھریلو لڑائیاں ہونا معمول کی بات ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو ہمیں اپنے معمولات اور ہمیں اپنے معاملات پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے عوامل ہیں یا کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ دراصل قرآن و احادیث نے اور سنت نبوی نے شوہر اور بیوی کی لیمٹس یعنی کہ ان کی حدود و قیود کا تعین کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ شوہر کے پر کیا فرائض ہیں اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور اسی طرح بیوی پر کے کیا فرائض ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی گھر والوں کے کیا فرائض ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ہم سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو کبھی بھی یہ گھریلو ناچاکی یا اس طرح کے معاملات کبھی بھی ہمارے گھروں میں نہیں ہو سکتے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں گھریلو معاملات کو ٹھیک کرنے کی۔ اگر بیوی میں کوئی پرابلم ہے، مسئلہ ہے، تو اس کو سمجھائیں۔ اگر شوہر میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کو سمجھائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آج آپ کو ایک بہت مجرب اور اکثیر وظیفہ بتاؤں گا۔ یہ گھر کی کوئی بھی عورت، چاہے وہ بیوی ہے یا ماں ہے، کر سکتی ہے۔ بہت یہ پاورفل وظیفہ ہے، ہمارا آزمودہ ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو یہ عنایت کیا اور الحمدللہ بہت سارے ایسے گھر ہیں جو کہ محبت کے ساتھ اور بڑے پیار کے ساتھ اب رہ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، خاص طور پر جو شوہر خفا رہتا ہے، بلا وجہ تنگ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، میاں بیوی کے دل میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہوتی، بیوی ہسبینڈ سے لڑتی ہے اور ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ بیوی سے لڑتا ہے، گھر میں توجہ یا یکسوئی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہماری کوئی بھی ماں یا بہن روزانہ شام کو عشاء کی نماز کے بعد نہایت یکسوئی کے ساتھ 121 مرتبہ یہ پڑھے گی، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ رب اغفر لی، یہ آپ کی سکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ ناظرین اکرام، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور نماز عشاء کے بعد آپ نے کم از کم 21 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور جب بھی رات کو یہ وظیفہ کریں تو پانی سامنے رکھیں، پانی پر دم کریں، خود بھی پئیں، اپنے جو شوہر ہے یا باپ ہے جو لڑائی جھگڑا کرتا ہے اس کو پلا دیں، یا کھانے والی چیزوں میں شامل کر دیں، یا مٹھائی پر، خاص طور پر مٹھائی پر دم کر کے گھر والوں کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ شوہر کی توجہ حاصل ہوگی، بلا وجہ جو تنگ کرتا ہے ٹھیک ہو جائے گا، خفا رہتا ہے ٹھیک ہو جائے گا، باہر کی عورتوں میں اگر وہ انٹرسٹ لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ آپ ضرور یہ وظیفہ کیجیے گا۔ ایک مرتبہ پھر سن لیں، آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور 121 مرتبہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، یہ 121 مرتبہ پڑھنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔
پانی پر دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں یا کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے پلا دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے گھر میں سکون، محبت اور بہت ساری خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔